جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی بس تو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے انکنڈیشنل جمپ دیکھی تھی اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں نے تھوڑی سی چیزیں دیکھی تھی کہ کیسے آپ کے میموری کے اندر جو ڈاٹا رکھا جاتا ہے اف یو ٹرائی ٹو ٹریٹ اٹ ایز انسٹرکشن تو اس سے کیا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو ہم تھوڑا سا ذرا واپس جائیں گے اپنے اوریجنل کام کی طرف کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اسمبلی لینگویج کام کس طریقے سے کرتی ہے. تو بیچ میں انکنڈیشنل جمپ آ گئی تو اس کے ساتھ ہم ذرا دوسری طرف نکل گئے ادھر ادھر کہیں پہ. سو واپس آ جاتے ہیں تھوڑا سا. سو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اسمبلی لینگویج. تو کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو سیکھنے کے لیے 3 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس. کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو سیکھنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اس کے لیے ہونا ضروری ہے. جی دماغ کی ضرورت نہیں. نہ آپ لوگ ابھی تک سارے ڈراپ آؤٹ ہو چکے. سو میرے سامنے اوکے. سو 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو. یونٹ ڈیٹا اسٹوریج. یونٹ ڈیٹا اسٹوریج. ویریبلس جس کو آپ کہتے ہیں عام طور پہ. یونٹ برانچنگ جس کو کہا جاتا ہے کنڈیشنلس. ٹھیک ہے جی. ایف دین ایلس وغیرہ. تیسری کیا چیز ہوتی ہے؟ جی لوپس کو کیا اچھے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ آئٹریشن. ٹھیک ہے. آئٹریشن یا ریپیٹیشن. ٹھیک ہو کہ یہ 3 چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. ابھی تک ہم نے اس میں سے کون کون سی چیزیں دیکھی ہیں؟ آئٹریشن ہم نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور ویریبلس ہم لوگوں نے ابھی تک گلوبل دیکھے ہیں, صرف لوکل ویریبلس ابھی نہیں دیکھے, لیکن ایٹ لیسٹ دیکھ لیا کہ اسٹوریج کس طرح. ہم لوگوں نے ابھی تک کنڈیشنلز جو ہیں وہ ایز سچ دیکھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. کمپیئر ہم نے دیکھا ہے لیکن اٹ واز کائنڈ آف وہ لوپ کی وجہ سے ہم لوگوں نے کیا تھا, تو پراپر جو ہم نے کنڈیشنل تھا اس کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے. سو اٹ ڈز ناٹ ہیو اے ڈفرنٹ سینٹیکس. وہی کمپیئر والی چیز ہے, لیکن اب ہم اس کو صرف اب ان تینوں چیزوں کو ملا کر ایک جگہ پہ ایک کیس اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, وچ از اے ویری سمپل کیس اسٹڈی. دی آئیڈیا از دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ہیو سیٹ آف نمبرس, اور آپ نے ان کو ایک آرڈر میں لے کے آنا ہے. چھوٹی ویلیو پہلے, بڑی ویلیو بعد میں. ٹھیک ہے جی. یہ کام کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے پہلے کسی کیا کہتے ہیں اس کو سارٹنگ کی ہوئی ہے؟ کہاں پہ کی تھی؟ رائٹ. سو اگر آپ لوگوں نے سارٹنگ کی ہوئی ہے تو میں سارٹ کا لفظ استعمال کروں گا. میرے حساب سے ابھی تک آپ لوگوں کو سارٹنگ نہیں آنی چاہیے. سو اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو دیٹس اے گڈ تھنگ, دیٹس ایکسٹرا, لیکن میرے حساب سے ابھی تک آپ کو سارٹنگ نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. تو میں فرام زیرو بتاؤں. سو دیز آر یور نمبرس. اس کی وجہ ہے بات. سو دیز آر یور نمبرس. سو نمبرس آر بینگ ریپرزینٹیڈ یوزنگ دی لینتھ آف دا بارس. ٹھیک اوکے. سارٹنگ کی بحث میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا. سارٹنگ ایک لمبی چوڑی بحث ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہ ڈاٹا اسٹرکچرز میں دیکھ بھی لیں گے. ابھی چل رہا ہے نا ڈاٹا اسٹرکچرز. ٹھیک ہے. ابھی دیکھ لیں گے, وہاں پہ دیکھ لیں گے ڈاٹا اسٹرکچرز میں, نہیں تو پھر ویڈیوز آر اویلیبل, وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں الگ ایسا. ہیئر وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو سارٹ دیز نمبرز using a specific algorithm which is a very popular and pathetic algorithm. بٹ ہم سارٹنگ نہیں کرنا چاہ رہے, ہم اسمبلی لینگویج کے سینٹیکس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم نے یہ چیز اٹھائی ہے, کیونکہ دس الاؤز us to look at that syntax even though the sorting algorithm that we are studying over here is a really bad one. ٹھیک ہے جی. یہ بات صحیح ہے. سارٹنگ الگوریتم اچھا نہیں ہے, اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس سے ہم سینٹیکس سیکھنا چاہتے ہیں, اور اس میں وہ سارے پیسز ہیں جو کہ ہمیں سینٹیکس کے لیے چاہیے. بات کلیئر ہے جی. چلیں. سو ہیئرز دی الگوریتم. یو اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے یہی دیکھا پہلے بھی. یو اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. آپ دونوں نمبرس کو کمپیئر کریں گے. اوپر جو 2 ریڈ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں, دیز آر کمپیریزن. ٹھیک ہے. آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں گے. اگر دوسرا یہ اس طرح جاؤں گا میں آگے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے حساب سے مجھے رکھیے. اگر یہ دونوں نمبرز میں سے پہلا والا چھوٹا ہے تو آپ کیا کریں گے, ان دونوں کو چھوڑ دیں گے اپنی جگہ پہ. اگر دوسرا والا چھوٹا ہے تو آپ ان دونوں کو سواپ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا والا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دونوں کو کمپیئر کیا, دوسرے والا چھوٹا ہے تو یو سواپ دیں. پھر اگلے 2 کو کمپیئر کریں گے, جب تک یہ چھوٹا اگلے والا آتا رہے گا اس کو آپ پیچھے کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی کیا کر رہے ہیں؟ اوکے. سو یو آر گوئنگ ٹو کمپیئر اینڈ سواپ, کمپیئر اینڈ سواپ, کمپیئر اینڈ سواپ, کمپیئر اینڈ سواپ, کمپیئر اینڈ سواپ. یہاں پہ جو کمپیئر کرے گا تو دیر از نو سواپ, کیونکہ دوسرے والا جو تھا وہ بڑا تھا. ٹھیک ہو گیا. سو
दैट इज डन नाउ. इसको कहा जाता है कि दिस वॉज वन पास थ्रू योर डाटा. ठीक है, जनरली इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ कि व्हेन यू लुक एट द होल डाटा वंस, दैट इज कॉल्ड वन पास. ठीक है, मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी में इसको इपॉक भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर कंप्यूटर साइंस में इसको पास कहा जाता है. ठीक है, सो यू गो थ्रू द डाटा वन पास. सही हो गया. लेकिन एज यू कैन सी द डाटा हैज़ नॉट बीन सॉर्टेड एट द मोमेंट. ठीक है, इट्स नॉट सॉर्टेड. सिर्फ एक चीज़ जो है वो अपनी जगह पे पहुंची है. वो कौन सी चीज़ है? लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो आपकी, चूंकि वो कंपेयर होते होते आई, अगर उससे कोई बड़ी वैल्यू थी तो उसको हम आगे लेके चले हैं, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू हमें पूरे डाटा में मिली है वो अपनी जगह पे आखिर में पहुंच गई है. ठीक है जी. अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरा पास चलाएंगे फ्रॉम द स्टार्ट. अगेन कंपेयर दीज टू. अगर कोई छोटा है तो उसको स्वैप कर दो, एंड यू कीप डूइंग दैट. सो आई एम गोइंग टू इंक्रीज द प्ले बैक स्पीड टू 2x. सो यू कीप कंपेयरिंग, जो छोटा आएगा उसको आप आगे करते रहेंगे. इस तरीके से जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगी, एंड यू कीप डूइंग दैट. ठीक है, इतनी दफ़ा करेंगे कि सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पे पहुंच जाएं. तो अगर एक पास में एक वैल्यू अपनी आखिरी जगह तक पहुंच रही है और टोटल n वैल्यूज हैं आपके पास, तो कितने पास आपको चाहिए? एक्चुअली n-1, क्योंकि आखिरी वाला जब अपनी जगह पे होगा तो उसे चलाने की. ठीक है, बट लेट्स से n. ठीक है जी, बिकॉज दैट इज नॉट आवर कंसर्न ओवर हियर. वो अगले सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे जाके कि ये एक -1 से क्या होता है क्या नहीं होता. ठीक है जी, लेकिन फॉर द मोमेंट लेट्स से n. ठीक हो गया. तो एक पास में आप कंपैरिजन करते करते आगे जाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू हैव n पासेस. ये बात सही हो गई जी. सो दैट्स योर होल एल्गोरिथम. व्हेन यू डू दैट, योर डाटा इज गोइंग टू गेट सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर. ये असेंडिंग में क्यों हुआ है? कंडीशन क्या लगाई हमने स्वैप की? राइट. सो अगर पहला जो दो नंबर्स आप कंपेयर करें, अगर पहला वाला बड़ा है तो उसको स्वैप करेंगे. तो बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग, ये एक चीज है. ठीक है, क्या हो रहा है? सो बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग आपकी ये जो चीज़ है असेंडिंग ऑर्डर में हो गई. अगर इसी बात को आप उल्टा कर दें कि दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे, अगर पहला वाला छोटा है तो उसको आगे कर दो, ये डिसेंडिंग में हो जाएगा. ठीक है, तो पूरा एल्गोरिथम जो है आपका सारा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उस एक कंडीशन को चेंज करने से हालात चेंज होते हैं. अगेन दैट इज नॉट आवर कंसर्न ओवर हियर. ये बात क्लियर है जी. इसको हम करना चाह रहे हैं अब कोड. सही है. तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास n पासेस चलेंगे. ये होगी एक रेपिटेशन. हर पास में आपने सबको कंपेयर करना है. ये हो गई दूसरी रेपिटेशन. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए केड़ा लूप? नेस्टेड लूप. ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ नेस्टेड लूप इन असेंबली लैंग्वेज. ठीक हो गया. दूसरी चीज़ क्या है दरमियान में कि हमने कंडीशन लगाई है कि अगर ये बात है तो ऐसे करो. ये बात बड़ी बुनियादी सी है, मैं इसलिए आराम से आपको एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप काम हम क्यों करने लगे हैं. ठीक है, इट्स अ हॉरिबल लुकिंग कोड. ठीक है जी, असेंबली की सही तरीके से जैसे कोड लिखा जाता है अगर वैसे लिखूँ तो कख समझ नहीं पड़ेगा कि वो क्या रहा है. ठीक है जी, लेकिन थोड़े तरीके से लिखेंगे और अच्छे तरीके से उसको समझें. मैंने आपको पहले बता दिया है कि सॉर्टिंग इज नॉट आर कंसर्न. यू कैन डू सॉर्टिंग वेरी इजीली इन C++, पाइथन, व्हाटएवर. ठीक है जी, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं. यहाँ पे हमारा कंसर्न ये है कि हम मशीन के दिमाग को समझें. असेंबली लैंग्वेज शुरू से हम ये बात करते हैं कि हमारा कंसर्न इज टू अंडरस्टैंड द ब्रेन ऑफ द मशीन. तो हम उसको देखना चाह रहे हैं कि मशीन से असेंबली लैंग्वेज में हम ये बात किस तरीके से करेंगे. ठीक हो गया जी. तो इस पर्सपेक्टिव से इसको देखें. सॉर्टिंग इज वेरी इजी, यू कैन डू दैट. तो एक बात होगी हमारे पास नेस्टेड लूप. दूसरी चीज़ हमने दरमियान में लगाई हुई एक कंडीशन, एक इफ़ है. ठीक है जी. तो इफ़ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? जब भी आप कोई कंडीशनल लगाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जरा बताएं. सॉरी, मेरे स्ना का ये मतलब नहीं कि आपने गलत कहा है. मेरे स्ना का मतलब है कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस आंसर. कंडीशनल की बात करें भाई, लूप की बात नहीं कर रहे. कंडीशनल जनरल जवाब दें. मैं आपसे जनरल बात पूछ रहा हूँ, आप जनरल जवाब दें. आपने जो कहा मोर और लेस सही कहा, लेकिन उस चीज़ को जनरली क्या कहा जाता है? जी, इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसका एक नाम होता है. नहीं, इसको कंपैरिजन नहीं कहते, इसको कंडीशन कहते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंपैरिजन एंड अ कंडीशन. ठीक है जी. आज मंडे है कि नहीं है, इज दैट अ कंपैरिजन और अ कंडीशन? कंडीशन. ठीक है जी. मेरे सर में दर्द है कि नहीं है, दैट्स अ कंडीशन. सो यू कैन हैव अ कंडीशन एंड नॉट हैव अ कंपैरिजन. अ कंपैरिजन इज ऑलवेज अ कंडीशन. ठीक है. सो लूप में एक होती है आपके पास चीज़ कंडीशन, दूसरी क्या चीज़ होती है? हाँ जी, वो तो कंडीशन होगी ना, कंडीशन की बात हो रही है.
کنڈیشن بریک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, I'll take else. لوپ کی میں نے بات ہی نہیں کی, لوپ کی بات ہی نہیں کی میں نے. لوپ نہیں ہے, لوپ ختم ہے. آپ کو لوپ آتے ہی نہیں ہے, مجھے بھی نہیں آتا, کسی کو بھی نہیں آتا, ہے نہیں. اچھا ایلس میں نے مان لیا, ٹھیک ہے, although I was not looking for that, but ایلس میں نے مان لیا. آگے بتائیں پھر تیسری چیز بتائیں, تیسری کیا چیز ہوتی ہے جی؟ جو کام آپ نے کرنا ہے جب کنڈیشن ٹرو ہوگی تو کون سا کام کرنا ہے, اور ایلس خود ہی آ جاتا ہے کہ اگر کنڈیشن فالس ہوگی تو کون سا کام کرنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ سو یو نیڈ ایٹ لیسٹ دیز ٹو تھنگس, کہ اگر آپ کے پاس کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ کنڈیشن کیا ہے اور کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے, یہ دو چیزیں ہیں. تو اگر ہم نے اس کو اسمبلی میں بھی لے کے جانا ہے تو یو نیڈ دیز تھنگس. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ سوالات جو ہیں اس طرح کے ٹیڑھے ٹیڑھے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یو انڈرسٹینڈ دا کوشچن. اگر کوشچن جنرل بات کر رہا ہے تو یو کی ناٹ گیو اے اسپیسیفک آنسر. اگر کوشچن اسپیسیفک پوچھ رہا ہے تو یو ہیو ٹو گیو اے اسپیسیفک آنسر. سو ہیئر از آور کوڈ. سو ایز یوزول آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو تھرو دا ہول تھنگ, پوری اوور ویو نہیں کروں گا میں, لائن بائی لائن چلوں گا. ٹھیک ہے جی؟ اوور ویو پہلے آپ کو بتا دیا, وہ یہاں پہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لائن بائی لائن چلیں گے, جہاں پہ مسئلہ ہو بتائیں. سو امیڈیٹلی وی ڈو جمپ اسٹارٹ. یہ کیوں کیا؟ تاکہ ڈیٹا کو جو کہ ہم نے اوپر لکھ دیا اس کو ایز این انسٹرکشن ٹریٹ کریں. اوکے, سو وی آر ایٹ اسٹارٹ. ہم لوگ سب سے پہلے سی ایکس کے اندر رکھیں گے وہ چیز کہ کتنی دفعہ آپ نے بار والا پاس چلانا ہے. ٹھیک ہے, لوپ آپ نے بار والا کتنی دفعہ چلانا ہے. ٹھیک ہے, تو 4 نمبرز ہیں تو ہم 4 دفعہ اس کو چلائیں گے. اٹ شوڈ ٹیکنیکلی بی n-1 بٹ وی ٹیکنگ n. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک بات صحیح ہے؟ واٹ رائٹ. سو سی ایکس میں ہم نے رکھا 4. ٹھیک ہے, سو دس ڈز ناٹ ہیو ٹو بی سی ایکس, اٹ کین بی اینی تھنگ. لیکن عام طور پہ جب آپ پہلا لوپ کرتے ہیں تو یو شوڈ پٹ دی کاؤنٹر کا ویریبل, ٹھیک ہے جی, جس کو آئٹریٹر کہتے ہیں, دیٹ شوڈ گو انٹو سی ایکس بیکاز سی از فار کاؤنٹر. ٹھیک ہے, کاؤنٹنگ رجسٹر کاؤنٹر رجسٹر ہوتا ہے, تو سی میں پہلی دفعہ بات ڈالنی چاہیے. یہ بات صحیح ہوگی جی؟ اوکے. اب ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک لیبر لگایا آؤٹر لوپ کا. یہ ہم نے کیوں لگایا جی؟ کیونکہ نیچے سے ہم نے چھلانگ مار کے یہاں پہ آنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جمپ کر کے یہاں پہ آئیں گے. تو یہ اب آپ کا لوپ جو ہے اسٹارٹ ہو گیا. عام طور پہ لوپ کے شروع میں آپ کے پاس ہوتی ہے وہ کنڈیشن ہوتی ہے نا ساری کی ساری, لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ جب اسمبلی میں ہم لوپ لکھتے ہیں تو وہ کنڈیشن آخر میں آتی ہے, کیونکہ آخر میں ہم نے کمپیئر کرتے ساتھ ہی ایک جمپ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات صحیح ہے. تو اس کی کنڈیشن کہاں پہ ہوگی؟ نیچے کہیں پہ ہوگی. اب وہ کدھر ہوگی, آپ کو کیسے ملے گی؟ وہ آپ کو ایسے ملے گی, میں نے انڈینٹیشن تھوڑی سی گڑبڑ کی ہوئی ہے, لیکن یہ انڈینٹیشن آپ کے پاس لوپ کی ہے یہاں تک. ٹھیک ہے, یہ لائن نظر آ رہی ہے آپ کو جی؟ ٹھیک ہے جی, آؤٹر لوپ کی جو باڈی ہے وہ ساری کی ساری یہاں تک آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آؤٹر لوپ کی جو آخری انڈینٹیشن میں نے کی ہوئی ہے, اگین دس از ناٹ اسٹینڈرڈ اسمبلی پریکٹس. ٹھیک ہے جی, اسمبلی لینگویج کا اگر آپ کوئی بھی انٹرنیٹ سے کوڈ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کریں گے جو اچھا لکھا ہوا ہو اس کے اندر انڈینٹیشن نہیں ہوگی. یہاں پہ اس وجہ سے آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے, جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ضروری ہے کہ کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ پڑے کہ کیا کر رہے ہیں آپ. عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دس وڈ بی کنسیڈرڈ بیڈ کوڈ ان اسمبلی, لیکن وجہ بتا دیا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, اوکے. یہ کہاں تک چلے گا؟ سبٹریکٹ کریں گے ہم سی ایکس میں سے 1 اور جمپ ناٹ 0 آؤٹر لوپ. یہ وہی پرانا ہمارا لوپ ہے. ٹھیک ہے, 4 دفعہ اب یہ لوپ چل سکتا ہے. اس کے اندر ہمیں اپنے ننے سے دماغ کے اوپر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, 4 دفعہ یہ لوپ چلے گا بس. ہر لوپ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر لوپ کے اندر ہم لوگوں نے ایک اور لوپ چلانا ہے. تو اب سی جو ہے وہ تو استعمال ہو رہا ہے بار کے لیے, اس کے ساتھ تو اگر ہم چھیڑخانی کریں گے درمیان میں تو پچھلی ویلیو ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, اس کا ایک طریقہ ہے, بعد میں جا کے ہم کریں گے. لیکن فی الحال ہم کیا کرتے ہیں, رجسٹرز بہت سارے ہیں, ہم کوئی اور لے لیتے ہیں, بی لے لیتے ہیں. بی کیا کرے گا؟ آپ کے پاس کے اندر کو دیکھے گا کہ آپ پاس کے اندر کن 2 ویلیوز کو کمپیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, سو وین وی اسٹارٹ دی آؤٹر لوپ وی آر گوئنگ ٹو سیٹ بی ایکس ٹو 0. تھنک آف دس ایز دی انڈیکس جس کو آپ آگے چلائیں گے ابھی. ٹھیک ہے جی, یہ لوپ کہاں تک چلے گا؟ یہاں سے اب اس کا انر لوپ کی باڈی اسٹارٹ ہوئی. یہ رہی آپ کے آئی کی جو انیشلائزیشن ہوتی تھی وہ, یہاں سے اب آپ کی لوپ کی باڈی اسٹارٹ ہو رہی ہے. اور اس لوپ کے اندر جا کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کمپیریزن ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 6 تک کیوں جا رہا ہے جی؟ پتہ نہیں, ابھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ لاجک تو ہم نے دیکھی نہیں ہے کہ بی ایکس کو ہم کتنا انکریز کر رہے ہیں, تو مجھے بھی نہیں پتا کہ بی ایکس جو ہے یہ 6 تک کیوں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, چلو خیر ہے, دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال ہم کمپیئر اس کو کریں گے اور ہم کیا کریں گے, انر لوپ کے اوپر چھلانگ لگائیں گے. تو آؤٹر لوپ جو ہے وہ 4 دفعہ چلے گا, اس کے اندر جو انر لوپ ہے وہ 6 نہیں پتا, 6 مت بولیں ابھی, کتنی دفعہ چلے گا. ٹھیک ہے, ابھی تک نہیں پتا. اینڈ دیٹ از واٹ از پرابلمٹک ود اسمبلی لینگویج.
You have to look at the logic in order to understand other pieces of the logic. High level languages جو ہیں آپ کو یہی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں کہ they put everything in one place. For کا لوپ C++ میں کیوں اچھا ہے؟ Because it puts everything up front. آپ کو ایک ہی لائن میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ لوپ کہاں سے اسٹارٹ ہوگا, کہاں پہ ختم ہوگا, درمیان میں چھلانگیں کتنی مارنی ہے اس نے. ٹھیک ہے, دیٹ از دی ایڈوانٹیج آف اے ہائی لیول لینگویج وچ وی ڈونٹ گیٹ ان اسمبلی لینگویج یا لو لیول لینگویج اوور ہیئر. ٹھیک ہو گیا جی. سو رائٹ ناؤ وی آر ناٹ شیور واٹ دس 6 از. ٹھیک ہے, اینی وے لیٹس گو. سو ہم کیا کریں گے, ہم نے دو ویلیوز کو کرنا ہے کمپیئر. ٹھیک ہے, بی ایکس آپ کا یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, باقی آؤٹر لوپ کو چھوڑ دیں, وہ تو بس 4 دفعہ چلے گا نا. انر لوپ کی صرف بات ہو رہی ہے. بی ایکس کس پہ کھڑا ہوا ہے؟ 0 کے اوپر. ہم نے کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ڈیٹا num1 کے ہم نے اوپر ڈیٹا میں ڈیفائن کیا ہوا ہے, num1 نہیں, یہاں وہ ڈیٹا ہے. ہم نے ڈیٹا میں جو ڈیفائن کیا ہے تو وہ ویلیو پلس اس سے اگلی والی ویلیو کو کمپیئر ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ویلیو خود کہاں پہ پڑی ہوئی ہے؟ ڈیٹا پلس بی ایکس, یہ وہی پرانا ہمارا سینٹیکس ہے. ٹھیک ہے, انڈائریکٹ ایڈریسنگ کا جو ہمارے پاس طریقہ کار تھا. ٹھیک ہے, تو ڈیٹا پلس بی ایکس کے اوپر وہ ویلیو پڑی ہوئی ہے اور ڈیٹا پلس بی ایکس پلس 2 کے اوپر اگلی ویلیو پڑی ہوئی ہے. یہ 2 کیوں ہے؟ کیونکہ ورڈ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہو گیا, یہ بات کلیئر ہے سب کو جی. ان دونوں کو کرنا ہے ہم نے کمپیئر. ہم نے اس پہلی والی ویلیو کو اٹھا کے لے گئے ہمیں اے ایکس کے اندر, اور پھر ہم نے کمپیئر کیا دوسری والی ویلیو کو اے ایکس کے ساتھ. اس وقت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دونوں ویلیوز ڈائریکٹ کیوں نہیں کمپیئر کیا ہم نے؟ یہ میں نے یہ جو چیز ہے, ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں, میں نے ڈائریکٹ اٹھا کے پہلی لائن کو چھوڑ دیں اور یہاں پہ یہ کیوں نہیں لکھ دیا؟ میموری کمپیریزن نہیں ہو سکتا. جس طرح شروع میں بتایا تھا, بہت ساری آپ کے پاس انسٹرکشنز ہیں جو کہ آپ میموری ٹو میموری نہیں کر سکتے. اس طرح کمپیریزن بھی آپ میموری ٹو میموری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, بیکاز کمپیریزن از اسینشلی اے ڈیٹا ریڈ. ٹھیک ہے جی, تو جیسے موو نہیں کر سکتے ویسے کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. واپس آ رہے. سو یو ہیو دا ڈیٹا کمنگ ان ٹو اے ایکس اینڈ دین یو کمپیئر دس اے ایکس ود دیٹ سیکنڈ ویلیو. اگین دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو ان اسمبلی لینگویج. ہائی لیول لینگویجز یہ ہم وہ لکھتے ہیں, اکول ٹو لکھتے ہیں, وہ ان کو خود کمپیئر کر دیتے ہیں. سو وین یو آر ٹرائنگ ٹو سالو something using assembly language, you have to just make sure that you remember this. ایک دفعہ کریں گے آپ کو ایرر مل جائے گا, اگلی دفعہ میموری ٹو میموری جب آپ کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے نا, وہ آپ کو خود کہے گا کہ ایسا کوئی آپرینٹ ہے ہی نہیں, آپریٹر کوئی ہے ہی نہیں. ایسا آپریٹر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میموری ٹو میموری کمپیریزن کی جو انسٹرکشن ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. بات سمجھ رہی جی؟ میموری ٹو میموری کمپیریزن کی انسٹرکشن ہے ہی نہیں سرے سے. اصل میں کمپیوٹر کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے. لہٰذا اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایرر کیا دے گا کہ انسٹرکشن جو ہے ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ آ رہی جی؟ اوکے, کر کے دیکھیں. یہ لیبز آپ کی اسی لیے ہوتی ہیں کہ لیبز میں یہ کام کیا کریں. ٹھیک ہے, کر کے دیکھیں. اوکے, سو وی موو دا فرسٹ ویلیو انٹو اے ایکس اینڈ دین وی کمپیئر دیٹ اے ایکس ود دی سیکنڈ ویلیو. جب ہم نے کمپیریزن کیا, ٹھیک ہے, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر یہ ویلیو پہلی والی جو ویلیو ہے, دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, سورس کو ڈیسٹینیشن کو سورس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ساری قصہ کہانی اپنی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے, وہ جو فلیگز والی بات تھی وہ ہوگی بالکل. لیکن یہاں پہ سمپلی ہم نے کیا کر دیا کہ جمپ اف بلو اور ایکول. اگر پہلی جو ویلیو ہے وہ دوسری سے بلو اور ایکول ہے تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نو سواپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نو سواپ کوئی چیز نہیں ہوتی. سواپ تو کوئی چیز ہے, نو سواپ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے کہ نو سواپ جب ہم نے یہاں پہ کیا, اس کا مطلب ہے چھلانگ مارو یہاں چلے جاؤ. ٹھیک, تو یہ دیکھیں چیز تھوڑی سی الٹی ہے. اب اف میں ہم کیا کرتے تھے, اگر ہم کنڈیشن یہ کہیں, ہم کنڈیشن کیا کہیں گے کہ اگر پہلی والی ویلیو بڑی ہے, ٹھیک ہے, اگر پہلی والی ویلیو بڑی ہے تو کیا کرو؟ سواپ کرو. اسمبلی میں ہمیں کان کو یوں کر کے پکڑنا پڑتا ہے کہ اگر پہلی والی ویلیو چھوٹی یا ایکول ہے تو سواپ مت کرو. بات وہی بن گئی. ٹھیک ہے, سیدھی بات ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی وہ بریسز لگانے کا طریقہ نہیں ہے کہ اگر یہ بات ہو تو یہ کرو ورنہ آگے چلے جاؤ. یہ ہم وہاں پہ یہی کرتے ہیں نا اس میں, کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو باڈی کو ایگزیکیوٹ کرو. دو ہی چیز ہوتی ہے نا کنڈیشن میں, کنڈیشن اور باڈی. اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو باڈی کو ایگزیکیوٹ کرو ورنہ آگے چلے جاؤ. اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کنڈیشن فالس ہے تو باڈی اسکپ کر کے آگے چلے جاؤ, وچ از ایگزیکٹلی واٹ ویو ڈن. Right, but if you go to the swap wali location, you have to write it somewhere. So where would you write it? You would probably write it somewhere over here. So then you have to go back from that, and then you have to make sure that normal execution کے اندر وہ کہیں execute نہ ہو جائے. Then you will still have another jump جو کہ اس کو skip کر کے آگے جائے گی. ٹھیک ہے,
سوال کو سمجھے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ جمپ اف ابو. ٹھیک ہے, میں نے ابھی تک آپ کو جمپ اف ابو یہ چیز بتائی نہیں ہے, بٹ اٹ شوڈ بی آبویس. جمپ بلو اور اکول کا مطلب ہے لیس دین اور اکول ٹو, کائنڈ آف. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جمپ ابو جے اے وچ مینس گریٹر, ٹھیک ہے, اگر آپ گریٹر کے لیے کہتے ہیں کہ سواپ پہ چلے جاؤ اور یہ جگہ سواپ کی ہے, ٹھیک, تو دین امیڈیٹلی آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو رائٹ کہ اگر تو وہ نہیں ہے تو پھر اس کو مت ایگزیکیوٹ کرو. بات پھر بھی وہی بن جائے گی. اس کو آپ نے اسکپ کرنا ہے جب کنڈیشن فالس ہوگی, کسی نہ کسی طریقے سے اسکپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں چلیں کر کے کرتے ہیں. سو لیٹس سے جمپ ابو سواپ, ٹھیک ہے, اینڈ وی رائٹ سواپ اوور ہیئر. ٹھیک ہے, یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, ویسے بھی نیچے آئے گا. اور فرض کریں کہ اگر وہ لیس دین اور اکول ٹو ہے تو پھر کیا کریں آپ, پھر اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا نا سواپ کو, تو وہ کنڈیشن یہاں پہ دوبارہ لگانی پڑے گی. جمپ بلو آف اکول نو سواپ. ٹھیک ہے جی, جی ٹھیک ہے. اف دس میک سینس ٹو یو تو دیکھیں گے یہ کیوں سینس نہیں بناتا. بیکاز واٹ یو آر ڈوئنگ اوور ہیئر از یو آر سیئنگ جمپ ٹو سواپ, جو کہ اگر تو آپ یہ والی کنڈیشن فالس ہوگی تو یو آر آٹومیٹیکلی گوئنگ ٹو کم اوور ہیئر, سو یو ڈونٹ نیڈ دس. اینڈ بیکاز وین یو ڈونٹ نیڈ دیٹ یو ڈونٹ نیڈ دا لیبل ادھر, واپس وہی چیز بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ والا آخری بحث سمجھ نہیں آئی تو خیر ہے, اس بحث کو واپس ذرا ریسیٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ اف کیسے لکھتے ہیں. اف ایسے لکھا جاتا ہے, آپ کے پاس کنڈیشن ہی اڑ گئی بیچ میں سے, آپ کے پاس اف ایسے لکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کمپیریزن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ نے کمپیریزن کرنا ہے یا جو بھی کنڈیشن ہوتی ہے, اور کنڈیشن بعد میں آ جائیں گی. آپ یہاں پہ اس کو چیک لگاتے ہیں الٹا کہ اگر یہ بات نہ ہو تو کیا کرو, جمپ کر کے ادھر آ جاؤ. ٹھیک ہے جی. آپ لوپ کی باڈی جب آپ نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے اس سے الٹی کنڈیشن لگاتے ہیں, کیونکہ آپ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات ٹرو ہو جاتی ہے تو لوپ کی باڈی کو چھوڑ دو. الٹی بات آپ نے کرنی ہے, بس یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے. صرف آپ نے یہاں پہ اگر یہ لوپ کی باڈی کب ایگزیکیوٹ کرنی ہے, وین دی فرسٹ ویلیو از ابو. ٹھیک ہے, تو اس کی جگہ پہ آپ اس کا الٹا لکھیں گے, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ والی بات اوریجنل بات ٹرو ہے تو اس کا الٹا فالس ہوگا, تو پھر یہ باڈی ایگزیکیوٹ ہوگی. ٹھیک ہے, دوبارہ ایک دفعہ سنیں, جان کے کنفیوزنگ بولا. اگر آپ کے پاس اوریجنل کنڈیشن ٹرو ہے تو لوپ کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. جب آپ اس کا الٹا لکھیں گے تو جب وہ ٹرو ہوگی تو لوپ کی باڈی اسکپ ہو جائے گی. صحیح ہے جی. تو یہاں پہ ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بلو اور اکول ٹو ہے تو سواپ مت کرو, وچ مینز اسے چھلانگ مار کے وہ ادھر آ جائے گا. تو سواپ صرف کس کیس میں ہوگا, جب وہ گریٹر ہوگا. اس کے آگے پیچھے ہمیں یہاں پہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ چھلانگ مارو اف ایلس وغیرہ. سو دیر از ٹیکنیکلی نو اف ان اسمبلی لینگویج. ٹھیک ہے جی. تو ٹیکنیکلی یہ کوئی وہ نہیں ہے, وہی ایک کمپیریزن ہے, اور آپ کے پاس صرف کنڈیشنل جمپ ہی ہوتی ہے. کنڈیشنل جمپ سے ہی ہم اف بناتے ہیں, جیسے کنڈیشنل جمپ سے ہی ہم نے آئٹریشن بھی بنائی تھی. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی بات کی. پہلے تو جو میں نے بات کی ہے وہ بھی غلط کی ہے کہ اف نہیں ہے, بیکاز ا کنڈیشنل جمپ از کائنڈ آف این اف. ٹھیک ہے, بٹ این ایلس از نتھنگ نیو, این ایلس از سمپلی دی اپوزٹ آف این اف. سو ان آرڈر ٹو ہیو لائٹ یو نیڈ ڈارک. ایوی بات کو گھما پھرا رہے ہیں تو اس کے اندر بڑی سائنس نہیں ہے. واپس ایک دفعہ اور ریسیٹ ہو جائیں اور بات سمجھیں کہ بات ہوئی کیا ہے. لوپ بنانا آتا ہے, اف ایسے بناتے ہیں, الٹی کنڈیشن لکھتے ہیں, باڈی اسکیپ کر کے آگے چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, کنڈیشن الٹی لکھنی ہے, بس یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو ایف آپ کا آسان ہو جائے گا. جی ہاں, ان یور اون لاجک یو ڈو دی ایلس کی باڈی پہلے. ٹھیک ہو گیا. whenever if اصل میں ہوتا ہی اسمبلی میں اس طریقے سے ہے کہ if this condition is true you skip this portion. یہ آسان طریقہ ہے, اس کے علاوہ اور طریقے ہیں. ٹھیک ہے, آگے جب جیسے جیسے آپ اور اسمبلی لینگویج دیکھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ this is not the right way of doing things. You can actually make a proper if out of this thing. ٹھیک ہے جی, you can make a proper if out of this
بٹ ایٹ دا مومنٹ ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ وین ایور یو نیڈ این ایف، تو ایف کیا کرتا ہے کنڈیشنلی باڈی کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور وہی کام ہم نے یہاں پہ کیا کہ وی آر ایگزیکیوٹنگ دا باڈی کنڈیشنلی. ٹھیک ہے جی، اور اس وجہ سے اس کو یہاں پہ انڈنٹ بھی کیا ہوا ہے کہ وی آر ٹریٹنگ دس ایز دی باڈی آف دی ایف. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ جی. اوکے، سواپ ایکچولی کرتا کیا ہے؟ سواپ کیا کرتا ہے؟ ایک ویلیو کو اٹھا کے دوسرے میں ڈالو، دوسرے کو پہلی میں ڈالو. ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کو سواپ کیا ہوا ہے نا، وہ پہلے سے پتا ہے کہ ڈائریکٹ اوور رائٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، انلیس یو آر ان اے ماڈرن لینگویج سچ ایز پائتھن. ٹھیک ہے، تو سی پلس پلس میں، سی میں آپ ڈائریکٹ سیدھا اس طریقے سے سواپ نہیں کر سکتے. اور کر سکتے ہیں جی جی جی، یو کین ڈو اے سواپ ان سی پلس پلس یوزنگ جسٹ ٹو ویریبلس. ٹھیک ہے، دیٹ وڈ بی اے ہارریبل آئیڈیا، دیٹ از pathetic piece of code which you should never be doing, right? So if you think it makes sense, go and change that to a 32, from a 32 to a 64-bit number, and then try to wrap your head around that whatever is going on. Okay, it's not going to work. So it's a bad idea to do that. In proper modern languages you have a proper clean way of doing that, but forget about that. وہ بات تو پتہ ہے نا کہ دو نمبرز کو سواپ کرنا ہے تو ایک تیسری چیز چاہیے. ٹھیک ہے، اب ادھر عزت سے تیسری چیز میں بھی نہیں ہوگی. دیکھیں کیا کریں گے، دو نمبرز کو ہم نے سواپ کرنا ہے، ایک کہیں پہ پڑی ہوئی ہے، کدھر رکھی ہوئی ہے ہم نے؟ تھوڑی دیر پہلے ہم اس کو ایکس میں لائے ہوئے ہیں. پہلی والی ویلیو ایکس میں آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دوسری والی ویلیو کو کیا کرو، اس کو کہیں پہ رکھو، کیونکہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک سے سیدھا آپ دوسری والی ویلیو میں رائٹ کرتے ہیں، اگر سیدھا آپ دوسری والی جگہ پہ اس کو رائٹ کرتے ہیں تو وہ والی ویلیو ختم ہو جائے گی. سو یو نیڈ ٹو سیو دیٹ ایز ویل. تو ایکس بھی ایکسٹرا آپ نے جگہ قبضہ کی ہے، اور یہاں سے ابھی اس کو اٹھا کے ڈی ایکس میں بھی ہم لے کے جا رہے ہیں، تو دونوں ویلیوز ہمارے پاس آ گئی رجسٹرز کے اندر. ٹھیک ہے، اب آپ رجسٹرز کو بھی ڈائریکٹ سواپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو ایک تیسرا رجسٹر چاہیے ہوگا. ٹھیک، تو آپ کیا کریں، دوسری والی ویلیو کو پہلی والی لوکیشن پہ رکھ دیں اور پہلی والی ویلیو کو دوسری والی لوکیشن پہ رکھ دیں. سو اسمبلی میں سواپ کرنے کے لیے یو نیڈ 4 لوکیشنز، 2 میموری کی خود، ایک کے اندر آپ اس ویلیو کو لے کے آئیں گے، دوسری کے اندر اس ویلیو کو لے کے آئیں گے، پھر اس کو یہاں رائٹ کر دیں، اس کو وہاں رائٹ کر دیں. ٹھیک ہے، سو یو نیڈ ٹوٹل 4 لوکیشنز. جی، 2 رجسٹرز، 2 میموری لوکیشنز. دوبارہ دیکھیں، ایکس کے اندر آپ نے پلس بی ایکس کا مطلب ہے پہلی ویلیو. ٹھیک، دوسری ویلیو پلس 2 جب آپ نے کیا تو دوسری ویلیو کو کہاں لے گئے، ڈی ایکس کے اندر. پھر ایکس کی ویلیو آپ نے رائٹ کر دی دوسری لوکیشن کے اندر، اور ڈی ایکس کی ویلیو رائٹ کر دی پہلی لوکیشن کے اندر. سواپ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو سواپ سیدھا سا ہے، سواپ کے اندر کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے. صرف پرابلم کیا ہے کہ میموری ٹو میموری چونکہ آپریشنز ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں یہ بیچ میں ایک ایکسٹرا چیز آنی پڑی. ٹھیک ہے جی، ورنہ اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس دوسری والی لوکیشن کو اٹھا کے سیدھا پہلی والی لوکیشن میں رکھ دیتے. ایکس کے اندر پہلی والی ویلیو پڑی ہوئی ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ پہلی والی ویلیو ایکس میں لے آئے تو دوسری والی ویلیو کو بس ادھر رائٹ کر دو اور اس کو پھر یہاں پہ رائٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ٹیمپ ہو جائے گا نا آپ کا. ٹھیک ہے، بٹ وی کین ناٹ ڈو دیٹ بیکاز وی کین ناٹ کاپی فرام میموری ٹو میموری. So you have to bring this into the register as well. بات سمجھ آ رہی جی؟ اوکے، سو سواپ خود آسان ہے، اس کے اندر کوئی بڑی سائنس تو نہیں ہے نا. اف خود اتنی سی بات ہے کہ تھوڑا سا یو جسٹ ہیو ٹو پریکٹس ود اٹ کہ یہ تھوڑا سا الٹا ہوگا، اور لوپس آپ کو پہلے سے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، باقی سے ختم ہو گیا. کیا کر رہی ہے اب یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب ہم +2 کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بی ایکس کو کتنا آگے چلانا ہوگا، +2 کریں گے نا، اس کو آگے جائے گا وہ. ٹھیک ہے، یہ 2 نمبرز ہم نے کمپیئر کر لیے، اب یہ 2 کمپیئر کرنے ہیں، تو بی ایکس کتنا آگے جائے گا، +2. ٹھیک ہے، تو بی ایکس کو اب یہاں پہ 6 ہم نے کیوں لگایا، 3 دفعہ کیوں لوپ چلانا ہے، 4 دفعہ نہیں چلانا تھا. کیوں 3 کیوں کرنا ہے، 4 کیوں نہیں کرنا، 4 ویلیوز ہیں وہ تو 4 دفعہ چلے گا. ٹھیک ہے، دیٹ از فائن، دیٹ از فائن. انر لوپ 3 دفعہ کیوں ہے، اگلی ویلیو سے کمپیئر کرنا ہے. تو اگر آپ نے اس کو 4 دفعہ چلایا تو چوتھی ویلیو سے اگلی ویلیو کوئی نہیں ہے، صرف آپ نے اگر 4 ویلیوز ہیں تو اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرو، اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرو، اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرو، بات ختم. اس کو آگے تو کوئی نہیں ہے تو چوتھی دفعہ نہیں چلانا. اس کو اگر آگے چلایا تو پھر حالات خراب ہوں گے. وہ جو آؤٹر لوپ ہے 4 دفعہ آپ نے چلا دیا، خدا کرے 100 دفعہ چلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمپیریزن کرتے جا رہے ہیں نا.
اس میں کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی, دیٹس فائن. لیکن انر لوپ کو اگر آپ نے 4 دفعہ چلایا تو کیا ہوگا, دیکھیں یہ ویلیو دونوں آپس میں کمپیئر ہوں گی, سواپ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے جی. یہ دو آپس میں کمپیئر ہوں گی, سواپ ہو جائیں گی. یہ دو آپس میں کمپیئر ہوں گی, سواپ ہو جائیں گی. جب یہ دو آپس میں کمپیئر ہوں گی اور آگے اگر کوئی بڑی ویلیو پڑی ہوئی ہے, چھوٹی ویلیو پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی گاربیج ویلیو ہے نا, آگے تو ہمیں نہیں پتا کیا ویلیو پڑی ہوئی ہے, وہ ویلیو اس کے ساتھ اگر آپ نے کمپیئر کر دی تو دیر از اے چانس کہ وہ ہمارے ڈاٹا کے اندر آ جائے گی اور ہمارا ڈاٹا باہر, ٹھیک. سو یو کین ناٹ ڈو اٹ 4 times بیکاز یو آر کمپیئرنگ ود دی نیکسٹ ویلیو. صحیح ہو گیا جی. ایسی بہت بڑی لاجک نہیں ہے اس کے اندر, تعامل سے سوچیں گے تو سمجھ آ جائے. یہاں تک صحیح ہے جی. رائٹ. سو سوال سنیں جی. یہ سوال میں اصل میں آپ لوگوں کے لیے نہیں ریپیٹ کرتا ہوں, آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا, لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ان ٹو دس پریکٹس, کیونکہ اس کو نہیں سنائی دیتی تو یہ جو باقی لوگ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی خاطر سوال ریپیٹ کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے سوال سو سوال کی دیر میں مجھے تقریب میں سوال ہی پوچھ گیا. سوال کیا تھا؟ ہاں 6 ہارڈ کوڈ ہوگیا, یا کیسے ہمیں پتہ چلے گا. سو دیر آر 2 آنسرس ٹو دس پرابلم. نمبر 1 از ہیئر, یا اس کو آپ ہائی لیول لینگویج میں بھی لے جائیں, ٹھیک ہے. اس کے اپوزٹ آپ کو بہت جگہ سے سننے کو ملے گا, وہ بات غلط ہے, ٹھیک ہے, چاہے جو بھی کہہ رہے ہیں بات غلط ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, صحیح بات. سو وین ایور یو ہیو این ارے ان سی پلس پلس یا مڈ لیول لینگویج, جتنی بھی آپ کے پاس مڈ لیول لینگویج ہے, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ سی پلس پلس کی بات تو ہے. وین ایور یو ہیو این ارے اینڈ یو وانٹ ٹو ورک آن دیٹ, یو ہیو ٹو ریمبر دا سائز. You cannot later on calculate the size of an array, because an array is simply a set of numbers which are contiguous in the memory. ٹھیک ہے, سو میموری ہوتی آگے تک بھی کنٹینیوس ہوتی ہے. سو دیر از نو مارکر جو کہ کہے کہ یہاں پہ ارے ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو سیو دی نمبر آف ایلیمنٹس ان این ارے ہمیشہ, ٹھیک ہے. سو دیٹ از ون آنسر. سو اف یو آر ورکنگ ان اے مڈ لیول لینگویج اور ان اسمبلی لینگویج, یو جسٹ ہیو ٹو ریمبر کہ یہ ٹوٹل 3 ویلیوز تھیں, اس کا ورڈ تھا تو اس کو ہم نے 6 تک لے کے جانا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو ریمبر دیٹ, دیر از نو سولوشن ٹو دیٹ. دس از بائی ڈیزائن. وہ ریوالور یاد ہے نا, ٹھیک ہے, ہاں, تو ریوالور والی بات ہے. دس از بائی ڈیزائن. بائی ڈوئنگ دس وی آر انشورنگ دیٹ دیر آر نو ایکسٹرا چیکس. وین یو آر گیونگ دا لوپ اسپیسیفک نمبر کہ 3 دفعہ تم نے چلنا ہے, دیر آر نو ادر ifs and buts and conditions and constraints and وہ اٹ رنز لائک دیٹ, ٹھیک ہے. اور ہمارا اسمبلی کا اوریجنل مقصد کیا تھا, ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ, ٹھیک ہے جی. سمجھ آ رہی بات کی. اسمبلی میں ہم پہنچتے ہی اس وقت ہے جب ہمیں ہائی پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے. وین یو نیڈ ہائی پرفارمنس, یو نیڈ ایوری تھنگ, اور گاربیج ختم کرو. مجھے پتا ہے یہ لوپ 3 دفعہ چلے گا, اٹس مائی ریسپانسبلٹی ٹو ٹیل یو کریکٹلی. اف آئی پٹ 8 اوور ہیئر, آئی ایم ناٹ اے گڈ اسمبلی لینگویج پروگرامر. دیٹ از ناٹ دا ہیڈ آف دا مشین. مشین کر دے گی 8 پہ چلا دے گی, ٹھیک ہو گیا. دیٹ از ون آنسر. The other answer is, we don't have good assembly language programmers in the world in general. An average programmer cannot write assembly language code. An average programmer cannot write good C code. No programmer can write good C++ code because it's a horrible language. But you can have average programmers who write very good Python code. You can have average programmers who write very good Java code because Java holds your hand. Safety clip لگی ہوتی ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. It does not allow you to shoot yourself in the foot. بات سمجھ آ رہی ہے. سو اف یو آر ان اے ہائی لیول لینگویج, دین یو ڈو ناٹ یوز اریز, ٹھیک ہے. اریز ساری زندگی کہیں کوڈ نہیں کریں گے اریز, ٹھیک ہے. واٹ یو ڈو کوڈ از گوئنگ ٹو بی اے لسٹ. لنک لسٹ شروع کی ہوگی آپ لوگوں نے. یو آر گوئنگ ٹو یوز اے لسٹ, یو آر نیور گوئنگ ٹو یوز اریز. لائک ان 99 or at least 95% of the program, not 95%, like 99.9% of your programming life جب تک بھی کریں گے, ٹھیک ہے, you are not going to use arrays, ٹھیک ہے. دس از ون آف دوز ریزن. اس کے علاوہ اور بہت ساری ریزنس ہیں. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو کوڈ اریز. دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ اریز آر یوز لیس, بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز دیٹ. آپ لوگ استعمال کریں گے لسٹ. لسٹ کے اندر آخر میں ایک مارکر لگا ہوتا ہے, ابھی تک دیکھ لیا ہوگا آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. وہ مارکر کیا ہوتا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ لسٹ ختم ہو گئی ہے. آخر میں ایک نل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ بس یہاں پہ لسٹ ختم ہو گئی, آگے مت جاؤ. سو یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ریمبر ہاؤ مینی ایلیمنٹس آر ان دا لسٹ, بیکاز دیر از اے مارکر دیئر. یہاں پہ نہیں ہوتا. سو دی آنسر ٹو یور کوشچن از, بس یاد رکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اف یو آر ورکنگ ان اسمبلی, یو ہیو ٹو ریمبر. اینڈ ناٹ اونلی یو ہیو ٹو ریمبر کہ اس کو میں نے 3 دفعہ چلانا ہے, یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو ریمبر دیٹ اٹ واز اے ورڈ. تو یہ +2 ہوگا, یہ 6 تک جائے گا, ٹھیک ہے جی. اگر بائٹ ہوتا تو یہ +1 ہوتا اور 3 تک جاتا, ٹھیک ہے. یو جسٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ.
So input is a different story. Data input from the user, that is a different story. جس کی یہ جگہ نہیں ہے. سو جواب کیا ہے اس کا؟ ہم انپٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں اسمبلی میں؟ if we cannot input in assembly language, تو assembly is what the machine speaks. جو بھی آپ انپٹ کرتے ہیں وہ ایونچولی آگے مشین لینگویج کا کوڈ بنے گا. if your processor does not understand the concept of an input, تو ہائی لیول لینگویجز کیا کر دیں گی اس میں؟ ٹھیک، you have to eventually boil it down to some sort of a machine code. So yes, we can. How is a different story. میں اس فلسفے میں یہاں پہ نہیں جانا چاہتا، بٹ آپ لوگوں نے ابھی تک جتنے بھی ان پٹ لیے ہیں یوزر سے، دیٹ از ناٹ اے یوزر کا ان پٹ، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے ابھی تک بھی ان پٹ نہیں کیا، تو آپ لوگ ابھی تک جتنا کام کرتے رہے بغیر ان پٹ کے کرتے رہے، تو آئندہ بھی بغیر ان پٹ کے کر لیں گے کام. صحیح ہے جی، یو کین ڈو اٹ. اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا ٹو ٹیک ان پٹ فار سیورل ریزنز. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ. فی الحال یہاں پہ اتنا رکھیں کہ ایز لانگ ایز یو آر ان دس کورس، جب تک اس کورس کے اندر ہیں، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو آسک یو ٹو ٹیک ان پٹ فرام دا کانسول. ٹھیک ہے جی، لیب کا مجھے نہیں پتا، لیب میں وہ جو بھی کرتے ہیں ان کا اپنا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے جی، مے بی دے وانٹ ٹو کور اٹ اوور دیئر، لیکن میرا فی الحال اس کو. ٹھیک ہے، ایک بات. نمبر 2، وین یو ڈو وانٹ ٹو ٹیک این ان پٹ ادر دین دس کورس، لیٹس سے یو آر انٹرسٹڈ ان دیٹ، تو فائن، گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ. یو آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو آسک دی آپریٹنگ سسٹم ٹو پرووائڈ دیٹ ان پٹ فار یو. آپریٹنگ سسٹم سے کیسے بات کرتے ہیں؟ یہ مت کریں. نو نو نو، ایک خاص نام ہے. آپ آپریٹنگ سسٹم کو ایک کال کرتے ہیں، اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کو ایک کال کرتے ہیں. بولیں تیز بولیں. سسٹم کال. ٹھیک ہے، سو یو نیڈ اے سسٹم کال فار دی ان پٹ. ٹھیک ہے، ہم شروع کے لیکچر میں کیا تھا، خیر اگر نہیں یاد تو مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو یو نیڈ اے سسٹم کال فار دی ان پٹ. صحیح ہو گیا؟ اینی وے، اس میں ہم نہیں جانا چاہ رہے. اف یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ، دیر از اے سسٹم کال. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، اٹس لائک 4 lines آف کوڈ، اٹس ڈن. ٹھیک ہے جی، بٹ ہم نہیں کر رہے اس کو فی الحال. ٹھیک ہے، اوکے. واپس آ جائیں ذرا، کسی کہانی ہو گئی ہے تو ذرا واپس آ جائیں. اور 0x100 یہ آپ لوگوں کو پتا ہے. وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ امیڈیٹلی ٹو، وی آر گوئنگ ٹو جمپ امیڈیٹلی ٹو اسٹارٹ. سو اسٹارٹ CX کے اندر ہم نے ڈال دیا 4، آؤٹر لوپ ہمارا اسٹارٹ. ٹھیک، یہ آؤٹر لوپ چلے گا 4 تک. ٹھیک ہے، یہ بات ذرا سمجھیں جو میں نے حرکت ابھی کی ہے. ٹھیک ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے اوپر سے لکھنا شروع کیا، جمپ اسٹارٹ، ڈیٹا لکھا، اسٹارٹ لکھا، موو CX لکھا، آؤٹر لوپ لکھا، اور سیدھا نیچے چھلانگ ماری ہے. وین یو آر رائٹنگ کوڈ یور سیلف، میک شیور دیٹ یو رائٹ اٹ ان دس سیکوینس. صحیح ہے، یہ اگر آپ نے اس آؤٹر لوپ کے بعد یہ چیز لکھی تو پھر اسمبلی کا کوڈ کبھی زندگی میں سمجھ نہیں آئے گا. رائٹ اٹ ان دا پیس دیٹ یو لاجیکلی انڈرسٹینڈ. آپ کو پتا ہے کہ آؤٹر لوپ کتنی دفعہ چلانا ہے. یہاں سے آؤٹر لوپ اسٹارٹ ہوا، یہ اس کی کنڈیشن ہے اور یہ اس کا جمپ ہے. رائٹ دیٹ فرسٹ. دا باڈی شوڈ بی ایمٹی. جب بھی آپ لوپ لکھتے ہیں ہائی لیول لینگویج کے اندر بھی پہلے کیا کرتے ہیں؟ کنڈیشن لگاتے ہیں، باڈی آخر میں لکھتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ بھی اس طریقے سے کریں، ورنہ پھر آپ لوگوں کو دقت ہوگی بعد میں اس کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے جی، ابھی اس کو ڈیبگر میں لے کے جاتے ہیں نا، وہاں پہ اس کوڈ کی شکل دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. میں جب اس کو لیکچر جب پریپیئر کر رہا تھا تو میں آپ کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں کس جگہ پہ پہنچ گیا. تو آئی ہیڈ ٹو ریسیٹ مائی سیلف 3 or 4 times. ٹھیک ہے، تو اٹس ناٹ ریڈیبل ایٹ آل. ٹھیک ہے، تو اگر اس کو آپ اوپر سے نیچے لکھنا شروع کریں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ کو یہ بھول جائے گا کہ میں انر لوپ میں ہوں کہ آؤٹر لوپ میں ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کی کنڈیشن تک جب پہنچیں گے تو پھر کچھ پتہ نہیں ہوگا، بس کھچڑی بنی ہوگی ساری. ٹھیک ہو گیا جی، بات سمجھ آ گئی. سو وین یو رائٹ اٹ ان دس سیکوینس. آؤٹر لوپ لکھا، آؤٹر لوپ کے بعد آپ سیدھا یہاں پہ آئے، آپ نے اس کی اینڈنگ کنڈیشن لکھی. ٹھیک ہے جی، جب وہ ہو گیا تو پھر اب آپ نے لوپ کی باڈی لکھنی شروع کی. تو لوپ کی باڈی کے اندر آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک اور لوپ ہے. لوپ آپ کو لکھنا آتا ہے کیسے؟ اسی طریقے سے آئٹریٹر یہاں پہ رکھیں 0 انر لوپ، اور انر لوپ کے آگے جا کے یہاں پہ جا کے آپ نے کیا کیا، اس کو +1 کرو اور کنڈیشن لگاؤ اور جمپ ناٹ 0 والی، جمپ ناٹ ایکول والی چیک لگاؤ. ٹھیک ہے جی، دس شوڈ بی جمپ ناٹ 0، کیونکہ اکوالٹی ہم چیک کر رہے ہیں نا اوپر. بات وہی ہے، یہ تو یاد ہے نا، بات وہی ہے، لیکن ہیئر جمپ ناٹ ایکول میکس مور سینس. ٹھیک ہے، اینی وے، جب یہ ہو گیا آپ کے پاس تو انر لوپ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈیٹا کو موو کرو، ڈیٹا کو کمپیئر کرو، اور اگر اس کو سواپ کرنا ہے تو سواپ کرو. تو یہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ آ گیا،
ٹھیک ہے جی. تو اگین وین یو رائٹ دا ایف یو رائٹ دی کمپیریزن یو رائٹ دی جمپ اینڈ یو رائٹ دی لیبل جس کے اوپر آپ نے آخر میں جا کے کرنا ہے. اس چیز کو آخر میں لکھیں گے جو چیز, اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈینٹڈ بھی ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ ایز لانگ ایز یو آر ان دس کورس یو شوڈ بی انڈینٹنگ تھنگس. ٹھیک ہے, بعد میں نہ کریں, بعد میں اگر کریں گے تو دیٹ وڈ بی اے بیڈ آئیڈیا, بٹ ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ اس کو انڈینٹ کریں. یہاں تک صحیح ہو گیا جی. ٹھیک ہے, تو رن کریں اس کو. اوکے, سو جمپ 0108. صحیح ہے, آگے نیچے دیکھنا نا پش ایس وغیرہ, پتہ نہیں کیا بکواسی کی ہوئی ہے. یہ یاد ہے نا بات کی کیوں ہے. سیکنڈ لائن کے اوپر ہمارا وہ 6 پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پتہ نہیں اس سے کیا بنا رہا ہے. اوکے, سو وی آر گوئنگ ٹو جمپ ٹو آر لوکیشن. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے دیٹ از ان 0103. ٹھیک ہے, مجھے کیسے پتا 0103 میں پڑا ہوا ہے. ڈیٹا 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 0103 میں پہلی انسٹرکشن میری 010B میں پڑی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں میرا ڈیٹا جو ہے, جو میں نے وہ 6452 جو میں نے لوڈ کیے ہوئے ہیں وہ پڑے ہوئے 0103 میں. یس دیٹ از ون وے, دیٹ از ون وے. اس کے علاوہ تو نیچے 0105 بھی اصل میں لکھا ہوا ہے نا, وہ +2 کی وجہ سے. ٹھیک ہے, دیٹ از ون وے, آئی ول ایکسیپٹ دیٹ آنسر. لیکن اس کے علاوہ جمپ جو آپ کے پاس ہے وہ اگر آپ نے ابھی تک کوڈ کیا ہو, اس سے پتہ چلتا ہے کسی نے ابھی تک کوڈ نہیں کیا, لیکن اگر آپ نے کوڈ کیا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ جمپ کی انسٹرکشن جب بھی آپ آگے لیبل دیتے ہیں وہ 3 بائٹس لیتی ہے. ٹھیک ہے, 0100 کے اوپر وہ پڑی ہوئی ہے, 3 کی آگے جمپ ہوگی تو ڈیٹا آپ کا کہاں سے اسٹارٹ ہوگا, 0103 سے. ہاں جی, کوڈ کریں گے تو پھر یہ باتیں ہوں گی, ورنہ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کو سر کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہے. اس قسم کی حرکتیں جب کرتے ہیں نا تو آپ کا منہ سے نکلے الفاظ, آپ کے لکھے ہوا جو کوڈ ہے نا وہ خود بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کام نہیں کیا. میں آپ کے پیچھے جو ہے تو بیٹھ کے کیمرے نہیں لگانے پڑتے کہ آپ گھر میں کیا کریں. اینی وے, سو 0103 کے اوپر پڑا ہوا ہے 6, 0105 کے اوپر پڑا ہوا ہے 4, 0107 کے اوپر 5 پڑا ہے اور 0109 کے اوپر 2 پڑا ہوا ہے. نظر آ رہا ہے جی. اوکے, اوکے. سو CX میں ہم نے 4 موو کیا تھا. وہ جو یہاں پہ رکھیں گے کوڈ کو دیکھیں, یہ کیا ہے, واٹ از دس, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اگر اس طرح دیکھیں گے نا پتہ نہیں کیا. اینی وے, سو موو CX4, CX میں کیا 4, موو BX0. وہ دیکھیں کوئی لیبل میبل اب نہیں ہے, تو یہ ہم کدھر پہنچ گئے, آؤٹر لوپ کی باڈی میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے, آؤٹر لوپ کی باڈی میں آ گئے. کیسے پتا, کیونکہ بس ہمیں پتا ہے BX میں ہم نے موو کر دیا. یہ کون سی لوپ کی وہ باڈی ہے, انر لوپ کی باڈی میں ہم پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, AX کے اندر ہم نے موو کیا 0103 پلس BX. ٹھیک ہے, یہ گیا AX کے اندر چلا گیا 6. کمپیئر میں کیا کر رہا ہوں AX کو 0105 کے ساتھ. یہ 0105 کدھر سے آیا ہے, پلس آپ نے 2 کیا. تو دیکھیں یہاں پہ بات کو سمجھیں, ہم لوگوں نے وہاں پہ لکھا تھا ڈیٹا پلس BX پلس 2, تو اس نے وہاں سے پکڑا ڈیٹا کو چینج کیا 0103 میں. BX کو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا, وہ تو رن ٹائم پہ اس کو پتا چلے گا, لیکن وہ 2 جو ہے اس کو پتا تھا, تو اس نے اس کو 2 کو وہیں پہ ایڈ کر دیا. تو یہاں پہ اب لکھا ہوا ہے 0105 پلس BX. بات سمجھ آ رہی ہے, 0105 کیوں ہے, کیونکہ وہ ایکسٹرا 2 تھا اور آپ کے اسمبلر نے ہی اس 2 کو 0103 کے ساتھ ایڈ کر دیا, بیکاز دے ور بوتھ نمبرز. اور BX کو کیوں نہیں ایڈ کیا, کیونکہ BX تو رجسٹر کی ویلیو ہے, وہ رن ٹائم پہ نکلے گی. تو کچھ چیزیں کمپائل ٹائم پہ کمپیوٹ ہو جاتی ہیں ایڈریس ریزولوشن کے اندر, اور کچھ چیزیں رن ٹائم کے اوپر جا کے ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سو اب آپ کمپیئر کر رہے ہیں 0105 پلس BX کو 0103 کے ساتھ, AX کے ساتھ. تو AX کے اندر پڑا ہوا ہے 6 اور 0105 کے اندر پڑا ہوا ہے 4. وین یو ڈو دا کمپیریزن تو آپ کے پاس 0 فلیگ سیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. 0 فلیگ کب سیٹ ہوگا, جب دونوں کیا ہوں, نہیں, جب دونوں ایکول ہو تو 0 فلیگ سیٹ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کیا تو آپ کے پاس کیا چیز آ گئی, 0 فلیگ کو دیکھیں نا کیا ہوا, 0 فلیگ 0 ہے. کیری فلیگ کیا ہے, کیری فلیگ کیوں 0 ہے, کیری فلیگ کیوں 0 ہے, ہم لوگوں نے بورو نہیں کیا. 6 - 4 ہوا, بورو نہیں ہوا, اس وجہ سے کیری فلیگ نہیں سیٹ ہوا. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ میں نے لکھا تھا جمپ اف بلو اور ایکول, وہ انسٹرکشن برابر ہے جمپ ناٹ ابو کے. ٹھیک ہے جی, ابو نہیں ہے تو بلو اور ایکول ہی ہوگی نا. ٹھیک ہے, تو اگین اسمبلر اس کو کیا کہہ رہا ہے, جمپ ناٹ ابو, بات وہی ہے.
سمجھ آ رہی بات کیجیے. یہ بس لاسٹ ٹائم ہم کر چکے ہیں کافی تفصیل. ٹھیک ہے. جمپ ناٹ ابو اینڈ جمپ بلو ایکول آر دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں سے ابو ہے, یہ ناٹ ابو ہے, تو دس از ایکول یا بلو. ٹھیک ہے. سو جمپ کہاں پہ کرو, 0 1 2 7 کے اوپر. لیکن ابھی آپ کے پاس وہ چیز جو تھی ابو تھی. ٹھیک ہے جی. ابو کیسے ہمیں پتہ چلا کہ تھی, کیونکہ کیری فلیگ وہ سیٹ نہیں ہے اور زیرو فلیگ بھی سیٹ نہیں ہے. جب دونوں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پہلی ویلیو بڑی ہے. اگر پہلی ویلیو برابر ہوتی دوسری ویلیو کے تو زیرو فلیگ سیٹ ہوتا. اگر پہلی ویلیو چھوٹی ہوتی تو کیری فلیگ سیٹ ہوتا. تو دونوں جب سیٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی ہے. اور جب بڑی ہے تو ہم جمپ نہیں کریں گے. جب جمپ نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے, اگلی انسٹرکشن پہ جائیں گے, وچ از دی سواپ کی انسٹرکشن. ٹھیک ہے جی. اچھا سمجھ آ گئی جی. آپ نے سواپ کی انسٹرکشن کے اوپر گئے, ڈاٹا کہاں پہ جائے گا, ڈی ایکس کے اندر. ڈی ایکس ابھی تک آپ نے لوگوں نے شاید نہیں دیکھا ہوتا, یہ دیکھ لیں ڈی ایکس کے اندر کیا گیا, کدھر گیا ڈی ایکس. ڈی ایکس کے اندر چلا گیا 4. ٹھیک. یہاں سے آپ نے ایک سے ویلیو اٹھائی 0105 میں ڈالی. 0105 کو دیکھیں, ابھی تک اس میں لکھا ہوا ہے 4. ٹھیک. آپ نے وہاں پہ کیا ڈال دیا 6. ابھی میموری خراب ہو گئی. اگر اس وقت بجلی گئی, اور بجلی گئی تو پھر ویسے بھی حالات خراب ہوں گے, لیکن اگر اس وقت آپ کے پروسیسر کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کی گئی, ٹھیک ہے, اگر آپ کا پروگرام کسی وجہ سے رکا اس وقت, تو میموری خراب ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ توجہ سے دیکھیں, دس از لائک ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹس ان یور نیکسٹ سیمسٹر کا آپریٹنگ سسٹم کا کورس, اگلے سیمسٹر کی بات ہے. اس ٹائم پہ جب آپ نے میموری کے اندر ایک چیز رکھی ہوئی ہے, ٹھیک, اور آپ کا ابھی تک دوسری ویلیو رجسٹر میں پڑی ہوئی ہے, ابھی آپ نے رجسٹر سے وہاں ڈال دی ہے میموری میں, اگر اس ٹائم پہ آپ کے پروگرام کو روک کر کے کسی اور پروگرام کو باری دی گئی کہ تم رن ہو جاؤ, پھر حالات خراب ہوں گے. یہ بات صحیح ہے جی, اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے, چلیں آگے. آگے ہم کیا کر رہے ہیں, ڈی ایکس سے ویلیو اٹھا کے 0103 میں ڈال رہے ہیں. اب میموری صحیح ہوگی واپس. ٹھیک ہو گیا, میموری صحیح ہوگی. 4 اور 6 کیا ہو گیا, سواپ ہو گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہو گیا. ہم نے ایڈ کیا بی ایکس کے اندر 2, کمپیئر کیا بی ایکس کو 6 کے ساتھ, تو کیا ہوگا, زیرو فلیگ سیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دے آر ناٹ ایکول, لہٰذا زیرو فلیگ سیٹ نہیں ہوگا. تو جمپ ناٹ زیرو ول جمپ. زیرو فلیگ نہیں ہے سیٹ تو جمپ, اف زیرو فلیگ از ناٹ سیٹ تو ہم جمپ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, مغز میں درد ہوگا اس چیز سے. ٹھیک ہے, بالکل ہوگا. ٹھیک ہے, دیٹ از ٹو بی ایکسپیکٹڈ. یہ ہر دفعہ کہتا ہوں جب بھی اس قسم کی کوئی بات آتی ہے کہ جو بہت چھلانگیں مارتے ہیں نا کہ ہم ہیکنگ سیکھیں گے تو اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. دس از لائک اے بی سی. ٹھیک ہے, ادھر تو آپ کو شیکسپیئر کے پوری نظمیں کہنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, جب ہیکنگ میں پہنچ جائیں گے. اینی وے, سو جمپ ہم نے کیا. ہم کون سے لوپ کے اندر چل رہے ہیں ابھی؟ انر لوپ کے اندر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو 6 اور 5 آپس میں سواپ ہو گئے. ٹھیک ہے, میموری کو دیکھیں میں تھوڑا تیز چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے, 6 اور 2 آپس میں سواپ ہو گئے. ٹھیک ہے, کون سے لوپ میں ہوں میں؟ انسٹرکشن کو دیکھیں, میری شکل کی طرف مت. اندر کا لوپ ایک دفعہ پورا ہو گیا. جب 6 2 کے ساتھ ہو گیا آپ کے پاس, تو تھوڑا سا مجھے شاید رکنا چاہیے تھا بیچ میں, لیکن یو گیٹ دی آئیڈیا کہ وہاں پہ آپ کے پاس بی ایکس 6 کے برابر ہو گیا اور ہم نے جمپ نہیں کی, ہم باہر آ گئے. سی ایکس میں سے ہم نے 1 مائنس کیا. جب ہم نے سی ایکس میں سے 1 مائنس کیا تو سی ایکس کے اندر ویلیو آ گئی 3. لہٰذا ہم لوگوں نے زیرو فلیگ کو سیٹ نہیں کیا, اور اگر زیرو فلیگ سیٹ نہیں ہے تو 0 1 0 کے اوپر ہم دوبارہ چھلانگ مار کے اوپر چلے گئے اور بی ایکس کو واپس کیا کر دیا, 0. ٹھیک ہے جی. بی ایکس کو کیوں 0 کیا؟ شروع سے ہم لوگوں نے دو ویلیوز کو کمپیئر کرنا شروع کرنا. صحیح ہو گیا جی. بی ایکس, ابھی آپ کے پاس ایکس کے اندر کیا چیز جائے گی, کون سی ویلیو؟ 4. تو لیٹس ٹیک 4 چلا گیا ایکس کے اندر. کمپیئر ہم نے اس کو کیا 4 5 کے ساتھ کمپیئر ہوا تو ویلیو کیا ہے, چھوٹی ہے نا. کیری فلیگ کو دیکھیں, سیٹ ہو گیا. 4 - 5 کیا تو کیری فلیگ سیٹ ہوا. کیری فلیگ سیٹ ہوا, اس کا مطلب ہے کہ پہلی ویلیو چھوٹی ہے, جس کا مطلب ہے کہ اٹ واز ناٹ لیس دین اور اکول ٹو. ٹھیک ہے, بلو اور اکول نہیں تھی. جب بلو اور اکول نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا کریں گے, چھلانگ مار کے سواپ سے آگے آ جائیں گے. اگر بلو اکول ہے یا جمپ ناٹ ابو ہے تو ہم چھلانگ مار کے کہاں آ جائیں گے, نو سواپ کے اوپر. دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے, 011B. جب آپ 0119 کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو اصولاً اس کو 011B پہ جانا چاہیے تھا, لیکن اس کنڈیشن کی وجہ سے اس نے چھلانگ ماری 0127 کے اوپر. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی جی. ٹھیک ہو گیا, اوکے. تو اینڈ دین یو کیپ ڈوئنگ دیٹ انٹل CX goes to 3 and then CX goes to 2, CX goes to 1. ٹھیک ہے جی. ابھی دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے, 0 2 4 5 6 یہ سارٹیڈ ہیں ابھی. ٹھیک ہے, ابھی ایمی ٹائم ضائع کر رہا ہے اپنا بھی اور ہمارا بھی. ٹھیک ہے, بی ایکس کو اس نے کیا 4,
ابھی دوبارہ اوپر جائے گا, فضول حرکت کر رہا ہے, وہ پہلے سے سارٹیڈ ہے. یہ جو پاس ابھی کر رہا ہے ایم ہی کر رہا ہے. سو ایڈ بی ایکس کاما ٹو, بی ایکس کمپیئر اس کے ساتھ کیا تو اب زیرو فلیگ سیٹ ہو گیا, انر لوپ ختم. سبٹریکٹ کیا سی ایکس میں سے, آؤٹر لوپ بھی ختم, اے ایکس 4C00 اینڈ انٹ 21. ٹھیک ہے, پروگرام ختم. سمجھ نہیں آتا کی بات کی. ٹھیک ہے, سو دیکھیں ذرا تھوڑا سا اف یو پل بیک اینڈ یو تھنک اباؤٹ اٹ, اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. وہ پیسز سارے ایک تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اس طرح بندھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز اوپر ہو رہی ہے, دوسری چیز نیچے ہو رہی ہے. اوپر DW لکھا تھا, نیچے 6 لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر اوپر DB کیا ہے تو نیچے +1 کرنا ہے اور 3 لکھنا ہے. وہ چیزیں آپس میں بہت زیادہ بندھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وی آر گوئنگ ٹو میک دس کلینر. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ہم کریں گے, لیکن ایٹ دا مومنٹ آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمپلیکس سنٹیکس نہیں ہے, اٹس سمپل سنٹیکس. صرف فرق کیا ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو تھنک ان ٹرمز آف دی مشین کا برین. ٹھیک ہو گیا جی. اینڈ بلیو اٹ اور ناٹ, دس از اسٹل not as complicated as it can be. There are other architectures in which you write, جو ایک انسٹرکشن ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں نا مثال کے طور پہ کمپیئر کی ہے اس کی, so instead of writing that one instruction you will have to write 3 instructions for that one thing. There are architectures جس کے اوپر ہم فی الحال نہیں جا رہے, شاید کہیں پہ چلے جائیں, لیکن so this is supposedly easy. ٹھیک ہے جی, یہاں تک بات صحیح ہے. okay, so let's go back and look at this. Another example. So what if I change this value to 2, 4, 6 and 5. ٹھیک ہے, رن نہیں کر دے, لیکن اس کو دیکھیں جب یہ پہلا پاس رن ہوگا تو آپ کے پاس 6 کہاں پہنچے گا, اینڈ پہ پہنچے گا 5 اس سے پیچھے آئے گا. اس کے بعد شارٹنگ ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا پاس جب چلائیں گے تو 2 کو 4 کے ساتھ کمپیئر کریں گے, 4 کو 5 کے ساتھ, 5 کو 6 کے ساتھ. کوئی چینج نہیں آیا. تو جب ایک دفعہ آپ نے پورا چلایا اور کوئی چینج نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے آئندہ بھی کوئی چینج نہیں آنے لگا. کوئی بھی چیز اگر اپنی جگہ سے غلط ہوتی تو کم از کم کوئی ایک سواپ تو ہوا ہوتا نا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ رہی ہے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ, بیکاز فار دا سیک آف ایفیشنسی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی بھی جگہ پہ ہمارے پاس ایسی سچویشن آ جائے کہ انر لوپ پورا چل جائے اور پورا انر لوپ چلنے کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی سواپ نہیں ہوا, تو ہم کیا کریں گے کہ بس انر لوپ کو بھی ختم کرو اور آؤٹر لوپ کو بھی ختم کرو, بس گھر جاؤ, کام ہو گیا بس. ٹھیک ہے, یہاں تک بات صحیح ہے, سمجھ آئیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. سو یہ ہم کس طریقے سے کریں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ والی بات ختم ہو جائے گی, سی ایکس کو 4 دفعہ چلانے والی بات اب نہیں ہے. سی ایکس تب تک چلتا رہے گا جب تک کوئی نہ کوئی ایک سواپ اکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات صحیح ہے. کوئی نہ کوئی ایک سواپ اگر اکر ہو رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے, یہ لگے رہو. ٹھیک ہے, اگلی آئٹریشن بھی چلاؤ. تو سی ایکس کو 4 دفعہ چیک کرنے کی اور اس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لوپ تو بنانا ہے, لیکن لوپ اب کسی اور طریقے سے ہمیں بنانا پڑے گا. اسینشلی ہم کیا کریں گے, ہم ایک انفینٹ لوپ بنائیں گے. ٹھیک ہے, اور انفینٹ لوپ کے بعد ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی سواپ ہوا ہے تو پھر آگے مت جاؤ. یوں کر لیں گے یا اس طرح لے لیں کہ آپ چیک یہ لگائیں گے کہ بھائی لوپ چلاؤ, اور لوپ کے اینڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی سواپنگ ہوئی ہے پیچھے تو پھر کیا کرو, دوبارہ چلاؤ لوپ. چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ انر لوپ میں. پورا انر لوپ جب چل جائے اور کوئی ایک سواپ اگر اکر ہوا ہے تو پھر دوبارہ آؤٹر لوپ کو چلاؤ. ٹھیک ہے, اور اگر پورے کے پورے آپ کے انر لوپ کے اندر کوئی بھی سواپ نہیں ہوا تو بس پھر آؤٹر لوپ کو چھوڑو اور آگے جاؤ. یہ بات کلیئر ہے جی, کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو اٹس اے مائنر چینج. ہم اس کو ذرا واپس کر دیتے ہیں, یہ کوڈ خراب ہو جائے گا. سو ہیئر یو گو. ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک اور نیا گلوبل ویریبل بنایا وچ از ریلی بیڈ آئیڈیا, بٹ فی الحال ہمارے پاس اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو کریٹ اے سواپ وچ از گوئنگ ٹو بی اے بائٹ. وائی از دس اے بائٹ؟ اس میں صرف ہم نے 1 کرنا ہے, ہمیں 0 یا 1 چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس کو اور طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں, فی الحال ہم یہاں پہ ویریبل ہم نے لیا. سو دس از ایدر گوئنگ ٹو بی اے 0 اور 1. تو یہ فلیگ ہے آپ کا. اگر پورے انر لوپ میں کہیں پہ بھی سواپ اکر ہوگا تو ہم اس کو 1 کر دیں گے. ٹھیک ہے, پھر جب آؤٹر لوپ سٹارٹ ہوگا ہم اس کو شروع میں کہیں گے کہ تم 0 ہو جاؤ, اور درمیان میں اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی سواپ اکر ہوگا تو ہم کہیں گے کہ بھائی تم اس کو 1 کر دو. اور آخر میں چیک کیا ہوگا کہ اگر کوئی سواپ اکر ہوا ہے تو یہ 1 ہوگا, اگر یہ 1 ہے تو دوبارہ لوپ چلا. ٹھیک ہے جی, خیر ابھی اس طرح ہوا میں بتائے, کوڈ دیکھیں پھر اس کے بعد سمجھ نہیں آیا تو پھر بتائیں. سو دس ہیز بین کامنٹڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی. جو آخر میں آپ کے پاس چیک ہے وہ چیک بھی یہاں پہ ہم نے کامنٹ آؤٹ کر دیا. فی الحال اس کی جگہ پہ کوئی اور چیک آئے گا, اس کو لگاتے ہیں. پھر موو بی ایکس کاما 0. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائٹ کے اندر, سوری اس سواپ کے اندر موو کرو 0 کو. ٹھیک ہے, یہ سینٹیکس آپ کو ابھی تک یاد ہے. ٹھیک ہے, سواپ لوکیشن کے اندر کیا موو کرو, 0 موو کرو. یہ شروع میں بائٹ جو ہے یہ کیوں,
اگر نہیں بتائیں تو پھر کیا ہوگا؟ رائٹ دیکھیں وین یو سے کہ اس کے اندر کوئی چیز موو کرو، بائی ڈیفالٹ آپ کی جو موو کی انسٹرکشن ہے اس کو یہ پتا ہے کہ جب میں نے میموری کے اندر کوئی چیز موو کرنی ہے تو عام طور پہ ورڈز موو ہوتے ہیں بیکاز اٹس 16 بٹ آرکیٹیکچر. جی یہ قسم کی ٹائپ کاسٹنگ ہے. ٹھیک ہے جی ٹائپ کچھ اس میں بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں بٹ یس ٹھیک ہے. سو اس میں تفصیل تھوڑی زیادہ ہے ٹھیک ہے بٹ اسینشلی یس. سو سواپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سواپ لوکیشن کے اوپر 0 موو کرو لیکن وہاں پہ 2 بائٹس نہیں موو کرنے، ایگزیکٹلی 1 بائٹ موو کرو. تو ہم نے اس کو یہاں پہ ایکسپلسٹلی اب لکھ دیا کہ بھائی اس 0 کو ٹریٹ کرو ایز 1 بائٹ اور میموری لوکیشن سواپ کے اوپر 1 بائٹ کو رائٹ کرو. اگر ہم یہ نہ لکھتے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہاں پہ جا کے ایک ورڈ لکھ دیتا وچ وڈ ہیو کرپٹڈ دی آگے کا ڈیٹا. ٹھیک ہے تو آسان علاج یہ کیا تھا کہ ہم اس کو ورڈ بنا لیتے لیکن ہمیں ورڈ چاہیے نہیں، ہمیں اتنی بہت ساری بٹس نہیں چاہیے، ہمیں تو 1 بٹ چاہیے. اب بائٹ سے نیچے ہم کر نہیں سکتے اس وجہ سے ہم لوگوں نے کیا کیا یہاں پہ اس کو بائٹ لیا ہوا. یہ بات کلیئر ہوگی جی؟ ٹھیک ہے. اف یو ہیو اے میموری لوکیشن وچ از 1 بائٹ لانگ، اس کے لیے ڈی بی ضروری نہیں اور بھی طریقوں سے ہو سکتا ہے لیکن اف یو ہیو اے میموری لوکیشن وچ از 1 بائٹ لانگ اور آپ نے اس کے اندر کوئی چیز باہر سے موو کرنی ہے، کوئی امیڈیٹ آپرینٹ آپ یہاں پہ اس کے اندر موو کر رہے ہیں، یا آپ کا امیڈیٹ آپرینٹ ہے ابھی تک بھول گیا ہوگا. سو یہ امیڈیٹ آپرینٹ کے ذریعے سے اگر آپ کوئی چیز موو کریں تو یو ہیو ٹو ٹیل دی مشین بھائی 1 بائٹ موو کرنا، کہیں ورڈ نہ موو کر دینا، آگے جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہو کہ اگین مشین کو نہیں پتا، آپ نے مشین کو کہا رائٹ کرو، اس نے انوں کی طرح رائٹ کر دینا. ٹھیک ہے جی. سو آپ نے یہاں پہ شروع میں اس کو کیا کر دیا، ریسیٹ کر دیا. ٹھیک ہے وہ جو آپ کے پاس فلیگ تھا اس کو ریسیٹ کر دیا کہ بھائی ابھی سے دیکھیں گے. ٹھیک انر لوپ سٹارٹ ہوا، انر لوپ کے اندر وہی ہم نے کام کیا، صرف فرق کیا کہ نو سواپ کے اوپر جو ہم چھلانگ مار کے جا رہے تھے سواپ کے کیس میں ہم لوگوں نے صرف یہ ایک بات ایڈ کر دی کہ بھائی اگر سواپ ہوا ہے تو وہ یہ جگہ ہے نا جہاں پہ سواپ ہوا ہے، اگر سواپ ہوا ہے تو اس فلیگ کو ریز کر دو. ٹھیک ہے اس کو سیٹ کر دو. ٹھیک ہے جی اس کو ٹرو کر دو، 1 کر دو، یہ بھی الفاظ ہوتے ہیں لیکن آپ کو بتایا تھا فلیگ جب بھی آپ استعمال کریں گے سیٹ اینڈ سیٹ کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آلدو دس از ناٹ اے پروسیسر کا فلیگ بٹ وی آر ٹریٹنگ اٹ ایز اے فلیگ سو اٹ ہیز ٹو بی کالڈ سیٹ. ٹھیک ہے فلیگ کو سیٹ کر دو. ٹھیک ہو گیا اوکے. باقی بات وہیں پہ ہے، صرف ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے ہم نے چیک لگایا. کیا چیک لگایا کہ کمپیئر کرو سواپ والی لوکیشن کو 1 کے ساتھ اور اگین بائٹ. ایسا نہ ہو کہ وہاں سے پورا ورڈ اٹھا کے کمپیئر کرنے کی کوشش کرے گی، آگے پتہ نہیں کیا پڑا ہے. ٹھیک ہے تو کیا چیز اٹھاؤ، آپ کے پاس بائٹ 1 اٹھاؤ وہاں سے لوکیشن نمبر سواپ کے اوپر سے اور اس کو کمپیئر کرو 1 کے ساتھ. اگر یہ ایکول ہیں یعنی کہ اگر وہ 1 ہے تو کیا کرو، دوبارہ لوپ چلاؤ. ٹھیک ہے اگر یہ 0 ہوتا ہے یہاں پہ تو ایکول جو ہے وہ ٹرو نہ ہوتا، یہ دونوں برابر نہ ہوتے ہم ادھر سے چھلانگ مار کے سیدھا باہر آ جاتے، لوپ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے تو دس میکس آر لائف اے لٹل ایزیئر بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹو کاؤنٹ ہاؤ مینی ٹائمز باہر کا لوپ چلے گا، پلس اٹ میکس اٹ مور ایفیشینٹ. ٹھیک ہو جی بات سمجھ آئیے جی. اگین یہ ویریشن شاید آپ لوگوں نے پہلے کی ہو لیکن یہاں پہ ہم یہ اس بائٹ کو دیکھنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی بات سمجھ آئیے جی. یس یس یو کین ڈو دیٹ، یو کین ڈو دیٹ. بالکل ڈی ایکس کے اندر آپ 0 1 رکھ رہے ہیں، یوز دیٹ ایز اے فلیگ. ٹھیک ہے لیکن 2 باتیں، نمبر 1 آپ لوگوں کو یہاں پہ بائٹ بتانا مراد تھا. ٹھیک ہے تو اس کے لیے اٹس اے کیس اسٹڈی. نمبر 2 رجسٹرز کو بڑے 4-5 رجسٹر ہیں آپ کے پاس سارے. ٹھیک ہے نارملی آپ ان کو اس قسم کی کاموں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جب بھی آپ ذرا سی لاجک ادھر ادھر کرتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ نے 3 لوپس نیسٹ کرنے اور 4 ویلیوز کو لے کے آنا ہے بس، پھر اس کے بعد رجسٹرز کے اندر پیسی جگہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سو یو ہیو ٹو بی ویری اکنامیکل ود یور رجسٹر. ٹھیک ہے سو یس یو کین ڈو اٹ پرفیکٹلی فائن. دیٹ وڈ بی اے گڈ آئیڈیا اف یو آر انٹرسٹڈ ان رائٹنگ جسٹ دا ببل سارٹ. وائی بیکاز اٹ ول بی اے لاٹ مور ایفیشینٹ، میموری میں نہیں جانا پڑے گا نا. ٹھیک ہے so that will be a really good thing. Register will be like that. So yes, that would be really good if you're doing just this. ٹھیک ہو گیا. اس کا طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا، کچھ ٹائم کے بعد جا کے ہم وہ طریقہ کر لیں گے کہ رجسٹرز کو ہم ری یوز کیسے کر سکتے ہیں، ایک ویلیو اس کی ختم نہیں ہوگی، سیوڈ رہے گی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. جی سوال رن اس کو خود کر لیں گے، مجھے رن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کر لیں کہتے ہیں ہمیں اچھے کہاں ہے کیا. اوکے جب 0 1 0 سی، ٹھیک ہے 0 1 0 3 پہ وہی ڈاٹا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. بی ایکس کے اندر گیا 0،
यहाँ पे आपने 010B के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, लोकेशन पड़ी हुई है M10103, ये रहा 010B के ऊपर एक बाइट है, देख लें आपके पास एक बाइट एलोकेट हुआ है, आगे आपके पास वही मूव AX, 0 पड़ा हुआ है, BB00 ठीक है। ओके, मूव करेंगे हम स्वैप के अंदर, 0 वो पहले से 0 था, कोई फर्क नहीं पड़ा। AX के अंदर आपने वैल्यू लोड की, 6 आ गया उसके अंदर, कंपेयर किया, सो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो हम स्किप नहीं करेंगे, हम स्वैप करेंगे। जब हम स्वैप करेंगे तो DX के अंदर वैल्यू आई, AX की वैल्यू वहां गई, DX की वैल्यू वहां गई, और स्वैप के अंदर क्या हो गया, 1 नजर आया, स्वैप के अंदर क्या वैल्यू हो गई, 1, ठीक है। हमने स्वैप किया है एक दफा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू दिस, ये वही इनर लूप है, चल रहा है। 6 को देखें कहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, थर्ड जगह पे पहुंच गया, अब 6 आखिरी जगह पे पहुंच गया। BX के अंदर हमने 2 ऐड किया, BX 6 हो गया, जंप नॉट 0 फॉल्स होगा, ठीक है, जंप नॉट 0 मतलब कि जंप नहीं करेगा, इनर लूप एक दफा रन हो चुका है, खत्म हुआ। आप कंपेयर कर रहे हैं स्वैप की वैल्यू बाइट को किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन के यहाँ पे देखें 803E0B0101, इतनी लंबी इंस्ट्रक्शन है इस वजह से क्योंकि इट्स नॉट दैट कॉमनली यूज, ठीक है। सो हमने कंपेयर किया, अभी 1 है, वो दोनों बराबर होंगे, 0 फ्लैग सेट होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं, सही तरह होगा, 0 फ्लैग सेट हो गया, ठीक है, बिकॉज दे आर इक्वल, ठीक हो गया। जब वो इक्वल हैं तो जंप 0 के केस में हम क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे दोबारा आप आगे इस लूप के अंदर, ठीक है। BX के अंदर गया 0, स्वैप को हमने कर दिया अनसेट वापस, ठीक है, या इस जगह पे हम उसको कहेंगे हमने उसको रीसेट कर दिया, ठीक हो गया जी, सही हो गया, ओके। AX के अंदर वैल्यू गई, फिर गई, स्वैप को हमने क्या किया, स्किप करके आगे आए, क्योंकि अब आप 2 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं। 2 और 4 के केस में स्वैप होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना, स्वैप हमने स्किप किया, आगे 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 चलें, कंपेयर BX को किया, वगैरह वगैरह वगैरह। देखें यहाँ पे सारे स्वैप जो है वो स्किप हो रहे हैं, क्योंकि आपके सारी वैल्यूज जो है अपनी जगह पे पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है, ओके। AX जंप नॉट अबव, दोबारा से BX कहाँ तक पहुंच गया, 4 तक पहुंच गया, BX के अंदर हो गया 6। अब हमने कंपेयर किया, हम इनर लूप से भी बाहर आने लगे हैं, हम इनर लूप से बाहर आए, अब कंपेयर हो रहा है स्वैप की वैल्यू विच इज करंटली, देखें ना उधर, मैं अपने आप से लगाऊं 0, ठीक, 0 वैल्यू है, कंपेयर करेंगे तो 0 फ्लैग सेट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज 0 एंड 1 आर नॉट इक्वल। तो आपके पास 0 फ्लैग सेट नहीं है, तो इस चीज़ को हम छोड़ के बाहर आगे बात करें, डाटा इज सॉर्टेड। और लूप कितनी दफ़ा चला, आउटर लूप कितनी दफ़ा चला, तो उस वक्त तक हम सोए हुए थे। पहली दफ़ा में 6 अपनी जगह पे पहुंचा, दूसरी दफ़ा में कुछ भी नहीं हुआ, 2 दफ़ा लूप एग्जीक्यूट करके हम बाहर आ गए, ठीक है। सवाल, ठीक है जी, थैंक यू।